السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے لقمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میرے پاکستانیوں، میں نے کل ایک پاکستان فوج کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی ہے۔ تو جب میں نے اس کو پریس کانفرنس کو مکمل سنا اور مکمل سننے کے بعد میرے ذہن میں چند سوالات آئے ہیں اور میں وہ سوالات آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں اور میرا یہ حق ہے کہ میں پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے ان سوالات کا جواب جانوں۔ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا، اور اگر نہیں ہے تو آپ کا بھی حق ہے کہ آپ یہ سوالات ضرور پوچھیں، ان سے پوچھیں جو ان کے جواب دینے کے حقدار ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تو ہمیں ماضی میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں ایک الگ وار چل رہی ہے، اب ہتھیاروں کی وار نہیں چل رہی، جس کو ہم نے ایک 5th جنریشن وار کا نام دیا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، میں بذات خود پاک فوج کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہماری پاک فوج ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنے فوج سے، اپنے پاکستان کے ہر ایک ادارے سے بے پناہ محبت ہے، اور ہمارا یقین ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستانی عوام کے دفاع کے لیے اور پاکستان کے قانون اور آئین کے دفاع کے لیے یہ اپنا تن من دھن قربان کرتے ہیں۔ لیکن کل میرے ذہن میں بہت پیچیدہ سوالات آئے ہیں، اور وہ آئے ہیں تو اس کا جواب میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا کہ اب اس کے کیا جوابات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں ان کے جوابات جانوں اور مجھے پتہ چلے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ تو پہلا میرا سوال یہ ہے کہ کل انہوں نے خود ہی بتایا کہ میں اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا۔ ہمارے جو ڈی جی آئی ہیں، میں نے اپنی ٹیم کو بتایا تھا کہ میری تشہیر نہیں کی جائے۔ تو کل ایک صحافی نے بھی سوال کیا، انہوں نے ایک بڑا سینئر صحافی تھا، اس نے بڑے ایک اچھے انداز سے سوال کیا کہ آپ کو کیا مجبوری تھی کہ آپ کو باہر آنا پڑا، آپ کو منظر عام پہ آنا پڑا، لوگوں میں آ کے بتانا پڑا اپنے آپ کے بارے میں۔ تو میرا بھی یہ سوال ہے کہ بھئی کیوں آنا پڑا؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا اس جواب سے میں مطمئن نہیں ہوں، کیونکہ ماضی میں آپ ہی لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس دنیا میں 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ تو کیا اگر آپ عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم سے گھبراہٹ میں، یا ان کی ایک پروپیگنڈا، میں کہوں گا کہ عمران خان کی سوشل میڈیا کی پروپیگنڈا ٹیم کے پروپیگنڈا میں آ کے آپ پریس کانفرنس کریں گے، منظر عام پہ آئیں گے، اپنا ایک رول توڑیں گے، تو کیا آپ کی 5th جنریشن وار کی جو تیاری ہے وہ اتنی کمزور ہے؟ پہلا سوال، آپ مجھے اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے اداروں کی اتنی تیاری ہے؟ ایک سوشل میڈیا ٹیم سے اور ایک عمران خان کی وجہ سے ہمارے ڈی جی آئی کو باہر آنا پڑ گیا، کیا یہ تیاری ہے ہماری 5th جنریشن وار کی؟ میرا دوسرا سوال، انہوں نے کل ہی ایک سوال کسی صحافی نے پوچھا کہ کیا ہمارا دفاع مضبوط ہے؟ تو ہمارے ڈی جی آئی نے بتایا کہ جی بالکل مضبوط ہے، اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بیرونی طاقت ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گی یا پھر کوئی سوچے گی بھی تو ہم اس کو بھرپور جواب دیں گے، کیونکہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں، ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ تو انہوں نے ایک اور بھی جواب دیا کہ کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ایٹمی قوت ہے، اس لیے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنا یا پھر ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کا۔ تو میرا یہ سوال بنتا ہے، بالکل ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں،
ایٹمی قوت بھی ہیں، لیکن کیا اس دنیا میں اب ایٹمی ہتھیاروں سے جنگ ہو رہی ہے؟ کیا جس 5th جنریشن وار کا آپ نام لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ کیا جو 5th جنریشن وار وہ ہتھیاروں سے چلے گی؟ یہ میرا سوال ہے کہ کیا جو اس دنیا میں 5th جنریشن وار چل رہی ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں چلے گی، وہ ایٹمی قوت سے تو نہیں چلے گی؟ تو اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے ضرور بتائیں کہ کیا ان ہتھیاروں کی حفاظت کی ہمیں کوئی اور ضرورت ہے، یا پھر اس کے علاوہ بھی ہماری کسی تیاری میں کمی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ جو میرا تیسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کل ہمارے DGI نے بتایا، ویسے تو ہمارا جو قانون اور آئین کہتا ہے وہ ایک آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہوتی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے، اور اگر کوئی صورتحال گمبھیر ہوتی ہے، کسی بھی کنٹری کی صورتحال بہتر نہیں ہوتی، تو جو موجودہ سٹنگ پرائم منسٹر یا اس کا پریزیڈنشل نظام ہے، تو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ بالا افسر کو ایکسٹینشن دیتا ہے تھوڑی مدت کے لیے، تاکہ جب ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو تب تک کے لیے وہ ایکسٹینشن دیتا ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، آپ نے بولا کہ مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ایک ایکسٹینشن کی پیش کی گئی عمران خان کی طرف سے، تو میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ کیا جب عمران خان نے پہلی ایکسٹینشن دی تھی وہ کیوں دی تھی؟ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ یہ تو آپ نے بول دیا کہ ہم نے قبول نہیں کی یہ ایکسٹینشن، تو پہلے والی قبول کیوں کی؟ اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ تو جب پہلے والی ایکسٹینشن دی گئی تھی وہ کس بنا پہ دی گئی تھی؟ اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ تو یہ اب میں اور ہر ایک پاکستانی یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ پہلے والی ایکسٹینشن کا بھی بتا دیں کہ وہ کیوں لی گئی، کس بنا پہ لی گئی اور کن وجوہات پہ لی گئی، کیونکہ آئین اور قانون تو ایسی اجازت نہیں دیتا۔ اور جو اس ٹائم پہ ایک میں تو ڈرامہ کہوں گا، ڈرامہ رچایا گیا، سپریم کورٹ میں کیس گئے، سپریم کورٹ میں ہائرنگ ہوئی، تب کیا تھا؟ تو ان سارے سوالات کا میرے ذہن میں کوئی جواب نہیں ہے۔ تو میں آج اپنے پاکستان کے مہذب ادارے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری حفاظت یہ ہو رہی ہے، ہمارے ملک کی حفاظت یہ ہو رہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کام دفاع کا ہے، سیاست سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اور یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے، DGI میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن پچھلے سال جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد، ذرا آپ بھی غور کیجئے گا الفاظ پہ، انہوں نے بولا کہ اس کے بعد ہماری قیادت نے، جو فوجی قیادت ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سینٹ الیکشن میں بھی آپ نے مداخلت کی، اس سے پہلے بھی جتنے بھی پاکستانی سیاست میں موڑ آئے اس میں بھی آپ نے مداخلت کی، 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی آپ نے مداخلت کی، اس سے پہلے جو 13 کا الیکشن تھا یا جو بھی الیکشن پہلے ہوئے ہیں ان میں بھی آپ نے مداخلت کی؟ یہاں پہ ایک اور سوال بھی بنتا ہے کہ اگر 2018 میں آپ نے مداخلت کی تھی تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو لانے والے آپ ہیں، اور عمران خان کو آپ نے کیوں لایا اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور ہاں، عمران خان ایک پاکستان کے لیے اچھی چوائس تھی آپ کی نظر میں، ان کو لایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کا کام تھا۔ تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اگر عمران خان کو آپ نے لایا تھا اور آپ ہی عمران خان کو لانے والے ہیں، تو عمران خان کی حکومت کو گرانے والے بھی پھر آپ ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے عمران خان کی حکومت کو کیوں گرایا؟ اگر آپ نے اس کے بعد کوئی مداخلت نہیں کی، آپ نے کوئی سیاست میں عمل دخل نہیں کیا،
تو یہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک رجیم چینج ہوا ہے یہ کیسے ہوا؟ اگر آپ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، تو کیسے پاکستان کی بیرونی طاقتیں پاکستان کے اندر جو بیرونی ایجنسیز ہیں انہوں نے مداخلت کر کے پاکستان کے اندر رجیم چینج کو کامیاب کیا؟ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پوری پاکستانی قوم یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہے۔ میں اپنے پاک فوج کے ادارے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، لیکن کیونکہ میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، محب وطن ہوں، میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے کیا جوابات ہیں، تاکہ میں اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں کہ واقعی میں جو پاکستان کا دفاع ہے وہ ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ہمارے ادارے اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو شاید میں ایک غلط فہمی تھا، لیکن جب آپ نے یہ کل ایک کانفرنس کی اور آپ نے کچھ اپنے ہی سوالات پہ سوالات کھڑے کیے ہیں تو وہی سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں۔ آپ ایک پاکستانی ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور آپ کا حق ہے کہ آپ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے سوال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، مہربانی۔